الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ شوکت علی حفظ آباد سے یہ کہتے ہیں کہ اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صوفی میں عام آدمی کی نسبت استعداد کار بڑھ جاتی ہے۔ حضرت صاحب ایسا کیوں کر ہو جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، برکت۔ ہم استعمال کرتے ہیں لیکن شاید ہم جانتے نہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ صوفی اسے کہتے ہیں جس کے جو عقائد، میں نے پہلے عرض کیا پچھلے پروگرام میں، کہ جو نظریات و عقائد ہمارے عقل نے مانے ہیں وہ دل میں بھی اتر جائے۔ سبحان اللہ۔ اور دل میں اترنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کردار پھر سدھر جائے۔ تو اس سے جو انوارات و تجلیات باری آتے ہیں، دیکھیں ہر بات جو منہ سے نکلتی ہے، ہر کام جو ہم کرتے ہیں اپنا ایک اثر رکھتا ہے، یا نور یا ظلمت۔ یا اگر اطاعت الہی اور سنت پیغمبر کے مطابق ہے تو اس سے نور پیدا ہوتا ہے، اس کے خلاف ہے تو اس سے سیاہی پیدا ہوتی ہے، ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ صحیح۔ کافر تو ہے ہی ظلمت، مزید ظلمت پیدا ہوتی جاتی ہے، اور مومن نور ایمان سے اس کا دل روشن ہے، لیکن اگر گناہ کرتا ہے تو اس پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، مسلسل کرے تو وہ پڑتا جاتا ہے۔ یہ جو نور ہے یہ اوقات میں بھی اور قوت کار میں بھی برکت پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا آدمی اتنے وقت میں وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک صوفی اس وقت میں کر لیتا۔ بالکل صحیح۔ اور برکت کا مطلب جو ہے، برکت کا مطلب ہے کہ وہ عام آدمی کی نسبت اس وقت میں جتنا کام آدمی کر سکتا ہے، صوفی اس سے 2 گنا 3 گنا کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو اس وجہ سے اس کی استعداد بڑھ جاتی ہے۔ وہ برکت اللہ کے نام کی اور اللہ کی اور ذکر الہی کی اور نیک اعمال کی جو روشنی ہوتی ہے، اس سے کاموں میں برکت آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حاجرہ بی بی ہیں پشاور سے، یہ اس سے ملتا جلتا ایک سوال ہم نے شاید پچھلے کسی پروگرام میں بھی کیا تھا، لیکن سوال اچھا ہے، پھر شامل کرتے ہیں۔ بزرگان دین کے سلسلے میں اکثر یہ جملہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ پہنچے ہوئے ہیں سے کیا مراد ہے؟ کہاں پہنچے ہوتے ہیں اور کیوں پہنچے ہوتے ہیں؟ یہ بزرگان دین کے کسی تذکرے میں نہیں آتا۔ اچھا، یہ علمی ادبی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ جہلاء کی زبان زد عام بات ہے۔ صحیح صحیح۔ یہ فلاں بہت پہنچا ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اگر اس کو واقعی ادبی طور پر لیا جائے تو اصطلاح تصوف میں یہ ہوگا کہ اسے قرب الہی نصیب ہے، لیکن یہ اصطلاح تصوف میں استعمال نہیں ہوتی۔ صحیح۔ یہ عام عوام اور جو لوگ ان چیزوں سے بے بہر ہیں ان کی اصطلاح بہت پہنچے ہوئے، شاید ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اسے بہت قرب الہی حاصل ہے۔ بالکل صحیح۔ تصوف میں اس کا کوئی وجود موجود نہیں ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پہنچ کر کوئی رک جاتا ہے، قرب الہی کی کوئی انتہا نہیں، اور لوگ عمر بھر محنت کرتے رہتے ہیں، جنہیں اللہ ترقی دیتے ہیں ان کی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ اللہ کے کتنا قریب ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی معیار ہے
کہ وہ کتنا خلوص سے شریعت پر عمل کرتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ہماری نسبت وہ زیادہ نیک ہے، پارساں ہے، راست گو ہے، راست باز ہے، سچ کہتا ہے اور حلال کھاتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو ہم تو اسے ولی اللہ سمجھیں گے، سمجھتے ہیں۔ لیکن بہرحال حتمی فیصلہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کا کردار کیا ہے۔ حقیقت حال تو اللہ اور بندے کے درمیان۔ اچھا، ایک اور اسی سے ملتا جلتا سوال ہے، حافظ غلام ربانی ہے گوجرا سے، یہ کہتے ہیں کہ ایک عامل کی چلہ کشی اور ایک صوفی کے مجاہدے میں کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عملیات کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، عملیات ہوتے ہیں اپنی خدائی منوانے کے لیے۔ صحیح۔ عملیات یا عامل کشی کرتے چلہ کشی جو ہوتی ہے یہ یا عملیات کو تابع کرتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کو، تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ میں دوسروں سے بڑا ہو جاؤں اور لوگ میرے محتاج ہو جائیں اور میری خدمت کریں، مجھے پیسے دیں، میں انہیں دم چھو کروں تو وہ ٹھیک ہو جائیں۔ صحیح کہ نہیں، تو مقصد ہی الگ ہو گیا نا۔ یعنی عملیات کا تو مقصد یہ ہے کہ اپنی خدائی منوانے کی بات ہے، اور صوفیاء جو مجاہدہ کرتے ہیں وہ عظمت الہی کا ادراک پانے کے لیے کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو عام ایک اصطلاح اسی حوالے سے کہ فلاں بزرگ نے اتنا عرصہ چلہ کشی کی، اور یہ چلہ کشی یعنی کہ وہ وہاں سے غار میں چلے گئے، وہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے، وہ کیا چلہ تھا؟ کشی جو بزرگوں نے کی وہ اپنی عظمت کے لیے نہیں، وہ چلو تنہائی گوشے میں چلے گئے، اللہ اللہ کرتے رہے، لیکن اس سے افضل ہے کہ آپ میدان عمل میں رہیں اور اطاعت الہی کریں۔ صحیح۔ چلہ کشی سے یہ ہوگا کہ آپ کو کشف ہو جائے گا، مشاہدہ ہو جائے گا۔ تو جو حقیقی صوفیاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ کشف اور مشاہدے کے لیے بھی محنت اگر کی جائے تو یہ محنت اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں، یہ تو غیر اللہ کے لیے۔ صحیح۔ کشف اور مشاہدہ اللہ تو نہیں ہے نا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ عملی زندگی میں اطاعت کی جائے۔ یعنی چلہ کشی میں آپ 1000 نفل پڑھتے ہیں، عملی زندگی میں آپ 2 نفل پڑھتے ہیں، نہیں بھی پڑھتے تو عملی زندگی میں کتنے ایسے نیک کام ہیں جو ان نفلوں سے زیادہ درجہ آپ کو دے جاتے ہیں، اطاعت الہی اس میں زیادہ ہو جاتی ہے، حلال کماتے ہیں، حلال اولاد کو کھلاتے ہیں، یہی عبادت بن جاتی ہے۔ سچ بولتے ہیں، کسی غریب کے کام آ جاتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں۔ تو عملی زندگی میں رہ کر اللہ اللہ کرنا اور صفائے قلب کو قائم رکھنا، یہ اصل بات ہے۔ اور اس میں میں تھوڑا سا اور اضافہ اگر آپ اجازت دیں تو کروں کہ اگر یہ کہیں دنیا سے کٹ کے کسی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے عبادت کرنا ہی مقصود ہوتا تو یہ نظام نہ چل سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک دوسرے سے، کیونکہ کوئی بھی شخص اگر کوئی دنیا سے کٹ کر بیٹھ جاتا ہے تو اصول ہے تصوف کا کہ اگر ایک صوفی ہے، واقعی صوفی ہے، اور اس کے درجات میں ترقی ہو رہی ہے تو جیسے دنیا سے کٹ جائے گا وہ رک جائیں گے۔ تنہائی میں بیٹھ کر جتنی نیکی کرتا رہے کوئی درجہ بلند نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ معاملات کا تعلق مخلوق سے ہے، مخلوق سے ہے، تعلقات عامہ سے ہے، کردار سے ہے۔ بالکل جب آپ ایک غار میں بیٹھ گئے، نہ آپ سے کوئی بات کرنے والا، نہ پوچھنے والا، نہ آپ نیکی بتا سکے، نہ سن سکے، نہ کسی سے برت سکے، جب عمل منقطع ہو گیا تو جیسے بندہ قبر میں چلا گیا، اس کے بعد تو وہ نمازیں نہیں پڑھے گا۔ بالکل صحیح، بالکل ایسے ہی، کیونکہ پھر تو نظام نہیں چل سکتا نا۔ عملیات کا جہاں تک تعلق ہے، عملیات کہتی ان باتوں کو ہیں جو شیاطین پر یا جنوں پر قدرت حاصل کرنے کے لیے، یا خزانہ غیب سے روزی حاصل کرنے کے لیے، یا لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے، تو یہ تو سارا ہے ہی بات ہے۔ اور صوفی جو بلند پایا صوفی ہیں وہ تو چلہ کشی کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اگر کوئی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے تو گناہ تو نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، بالکل صحیح۔ اللہ اللہ ہی کر رہا ہے، یہ تو اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ لیکن صوفیوں میں یہ اصطلاح ہے کہ جو چلہ کشی میں پڑ جاتا ہے وہ عورتوں کی مانند ہے، صحیح، اور جو میدان عمل میں رہتا ہے وہ مرد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پردہ نشینی تو عورتوں کا کام ہے نا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے چلہ کشی یہ ہے کہ آپ مخلوق میں رہ کر اللہ کی اطاعت پہ قائم رہیں اور اللہ کی نافرمانی، کیونکہ امتحان تو یہاں ہے نا، یہاں ہے عملی زندگی۔ آپ کو رشوت مل رہی ہے اور آپ نہیں لے رہے، اصل تو بات یہ ہے نا۔
آپ غار میں جا کے بیٹھ گئے، وہاں تو کچھ مل ہی نہیں رہا، تو آپ نے انکار کیسے کیا؟ میرے ایک عزیز ہیں آج کل، وہ ڈسٹرکٹ لیول کے افسر ہیں، وہ نائب تحصیلدار بھرتی ہوئے تھے، بڑی بڑی مشکلیں اس پر آئیں، صحیح، بڑے بڑے مشکل اوقات آئے، لیکن الحمدللہ نائب تحصیلداری سے لے کر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہونے تک وہ کسی کے ایک پیسے کا روادار۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ ہوئی نا اصل بات۔ تو پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ یہ میری، اس میں کوئی بہادری نہیں، یہ میری بیوی کا کارنامہ ہے۔ یہ بھی بہت بڑی اگر پارٹیسپیشن یہ ہے، اس طرح اس میں شور کوئی شک کرتی نہیں کہ ہے۔ فلاں کی بیوی کے پاس کار ہے، میرے پاس نہیں، فلاں کا لباس زیور ہے، تو اس نے مجھے ساری زندگی کیا بات، مدد کی کیا ہے بات، میری ایماندار رہنے میں۔ سبحان اللہ، تو اصل سبحان کام تو اللہ، یہ ہے۔ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام کی بیگمات کو یہ ہدایت دے کہ وہ ایسی بن جائے۔ اگلا سوال حضرت جی حفظہ عمران ہے چکوال سے، یہ کہتی ہیں کہ ہماری زندگی میں تقدیر کو کس حد تک دخل ہے، اور یہ بھی رہنمائی فرما دیجئے کہ کہاں تدبیر کام آتی ہے اور کہاں تقدیر، اور کیا تدبیر تقدیر کو بدل سکتی ہے یا تقدیر تدبیر کو الٹ سکتی ہے؟ اصل بات یہ ہے جی کہ اس معاملے میں بھی ہم بہت الجھ گئے ہیں اور غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اور جب کوئی گناہ کرتا ہے یا قتل کر دیتا ہے، ڈاک کہتا ہے قسمت میں لکھا تھا، یہ برائی کرتا ہے تو وہ قسمت میں لکھی تھی، اور کہیں کام سنور جاتا ہے تو کہتا ہے یہ میری قابلیت ہے۔ کامیابی، بالکل صحیح، بالکل ایسے تو اصل میں تقدیر یہ ہے کہ اللہ کریم نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے تمام نظام لکھ دیا، ضبط تحریر میں لیا کہ کون کیا کرے گا، پروگرام طے پا گیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں مجبور کر دے کہ ہم ایسا ہی کریں، ہم سمجھتے یہ ہیں، لیکن یہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ ایسا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے پتہ ہے آپ نے پروگرام وائنڈ اپ کر کے لاہور جانا ہے، بالکل تو صحیح، میں اگر کل سے یہ لکھ دیتا کہ آپ کل آئیں گے اور پروگرام وائنڈ اپ کر کے لاہور جائیں گے، تو آپ میرے لکھنے کی وجہ سے نہیں جانا تھا، میرا لکھنا آپ کے پروگرام سے آگاہ ہونے کی وجہ سے۔ بالکل صحیح۔ اللہ کا علم حضوری ہے، اللہ کے علم میں ماضی مستقبل نہیں ہے، ہر چیز اس کے، جو ماضی ہمارے لیے ہے، مستقبل ہمارے، اس کے سامنے ہر چیز حاضر ہے، جو بیت گئی وہ بھی حاضر ہے، جو بیت رہی ہے وہ بھی حاضر ہے، جو بیتے گی وہ بھی حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے مخلوق کی روزی، رزق، قد، کاٹ، شکلیں، حلیہ، کردار، وہ سب کچھ لکھ لوح دیا۔ محفوظ میں لکھ دیا کہ کون کیا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے نہیں کہ اس سے ہم مجبور ہیں، اس لیے کہ اسے علم ہے کہ ہم ایسا کریں گے۔ تو جب ہم غلطی کرتے ہیں تو یہ کوئی تقدیر کے تابع ہو کر نہیں کرتے، صاحب تقدیر کو پتہ تھا یہ غلطی کرے گا، اس نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے، شعور دیا ہے کہ ہم فیصلہ بھلائی کا کرتے ہیں یا برائی کا۔ توفیق اسی کی ہے، جو بندہ قتل کرتا ہے اللہ اس سے قوت سلب کر لے، بازو شل کر دے، نہیں کرتا۔ سوال ہی اس نے پیدا کہا نہیں تمہیں قوت بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، شعور بھی دی ہے اور احکام بھی دیے، اب تمہارا فیصلہ ہے ان پہ عمل کرتے ہو یا ان کے خلاف جاتے ہو، اس کے مطابق تمہارا انجام ہوگا۔ لیکن وہ ہمارے کرنے کے بعد نہیں جانتا، وہ پہلے سے جانتا ہے، جانتا ہے کہ ہمیشہ اس سے نے ایسا جانتا ہے۔ کرنا ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اب جو یہ تو ایک قسم کی تقدیر ہو گئی جس کا تعلق کردار سے ہے۔ صحیح۔ دوسرا شعبہ تقدیر کا ہے کسی کا پیدا ہونا، مرنا، اس میں بھی دو طرح کی تقدیر ہے اور اس پر بھی انسانی کردار کا اثر پڑتا ہے۔ ایک تقدیر مبرم ہے، طے شدہ فیصلہ، مثلا موت کا ایک طے شدہ فیصلہ ہے، وقت آیا تو مر جائے گا، نیک ہے یا بدکار ہے یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک تقدیر معلق ہے، دا ہینگنگ ڈیسیژن، وہ انسانی، جیسے قوموں کی قومیں تباہ ہو گئیں، اب ان کی تقدیر یہ تو نہیں تھی کہ اکٹھے مرے، بالکل صحیح۔ تو یہ جو قوموں کی قومیں غرق ہوئیں، ان پر وہ ہینگنگ ڈیسیژن مسلط کیے گئے۔ جب ان کا کردار اس حد کو پہنچا تو سارے ایک دم سے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ صحیح۔ اب جہاں تک تعلق تدبیر کا ہے تو تدبیر ضروری ہے، جائز وسائل کو اختیار کرنا اور تدبیر کے ساتھ دعا کرنا۔ مثلا میں بیمار ہوں، میری ٹانگ میں درد ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں کمزور ہوں، یہ بھی تیری نعمت ہے، اس کے بدلے بھی کتنے گناہ معاف، تو قادر ہے اس کے بغیر بھی گناہ معاف کر دے اور مجھے اس سے نجات دے۔ سبحان اللہ، بے شک، یہاں تک تو میرا حق ہے۔ حق ہے۔
اب یہ نہیں ٹھیک ہوتی تو اس پر بگڑنا میرا حق نہیں ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ تو تدبیر کرنا ضروری ہے، اور تدبیر سے مراد ہے حلال اور جائز وسائل اختیار کیے جائیں، اس کا الگ سے اجر ملتا ہے، اس کا کوئی اور نتیجہ ہو نہ ہو، اللہ کی طرف سے اس پر اجر ملے گا، انعام ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ چاہے تو وہ اس ہینگنگ ڈیسیژن کو بدل دیتا ہے، اس کی مرضی، وہ تقدیر معلق ہے تو بدل جائے گی، مبرم ہے تو اس پر عمل ہوگا، اس پہ عمل ہوگا، وہ بدلے گی نہیں، لیکن آپ کو تدبیر کرنے کا حق حاصل ہے، نہیں اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اب وہی بات جو پہلے ہم کر چکے ہیں کہ ہم اول تو تدبیر نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو فیصلہ ہمارے سوچ کے مطابق نہ ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں، نہیں، تدبیر کریں اس کا اجر ملے گا، فیصلہ اس کا ہے، آپ کی سوچ کے مطابق آتا ہے یا اس پہ مجھے وہ ایک علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس تیز خنجر کو مقدر کے حوالے کر، یہ اصل بات ہے، کوشش ساری کرنی چاہیے، فیصلہ اللہ۔ صحیح۔ ناظرین محترم، آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں، میل کر سکتے ہیں، ہمارا ایک نمبر اسکرین پہ بار بار ابھرتا ہے، آپ اسے نوٹ فرما لیجئے، 033349555021، اس پہ آپ ہمیں SMS کر دیجئے گا، اور اگر میل کرنا چاہیں تو ایک ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، almurshid313@hotmail.com۔ ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ حضرت جی، ایک سوال ہے، اور یہ سوال میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے۔ منیرہ احمد ہیں کراچی سے، یہ کہتی ہیں کہ جی مولانا صاحب، بحیثیت مسلمان میں جانتی ہوں کہ نماز پڑھنی چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے، لیکن میں سچ کہوں تو جواب یہ ہے کہ طبیعت ادھر نہیں آتی، اس کا حل کیا ہے؟ خدا را نصیحت نہ کیجیے گا، میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ میں یہ جانتی ہوں کہ ہمیں عبادات کرنی چاہیے، طبیعت مائل نہ ہونے کا کوئی حل فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، گزارش یہ ہے کہ میں نصیحت تو نہیں کروں گا، لیکن ہر نیک بات جو کسی کو کہی جائے وہ نصیحت ہی کہلاتی ہے۔ بے شک۔ تو جواب تو بھلائی میں ہی دینا پڑے گا، اور وہ ہوگی تو نصیحت ہی، آپ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آپ کی بات بہت قیمتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم کا آپ پر احسان ہے کہ اس نے آپ کو یہ احساس تو دیا کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن دل نہیں چاہتا، طبیعت ادھر نہیں آتی۔ یہ ادراک ہونا بھی ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ بے شمار لوگ ہیں جنہیں اس کا کوئی ادراک بھی نہیں ہے۔ کائنات میں علماء بہت افضل لوگ ہیں، اہل علم، جو اللہ کے دین کا علم رکھتے ہیں۔ صحابہ بہت افضل ہیں، انبیاء کی مثل کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے بھی امام ہیں اور سب سے افضل ہیں۔ سورہ مزمل میں اللہ کریم حضور کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قم اللیل، راتوں کو اٹھیے، آدھی رات، اس سے کم یا زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو بڑے مزے سے، سمجھ سے، ٹھہر کے، آرام سے، سکون سبحان سے، اللہ، سبحان اللہ، مزے لے کر پڑھیے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے علم ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن بھر آپ بہت مشقت کرتے۔ مشرکین عرب کو توحید کی تبلیغ کرنا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا۔ آج کے مسلمان کو آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ آگے سے گلے پڑ جاتا ہے۔
بے شک بتوں کے پجاریوں کو اور صدیوں نسلوں سے جو بت پوجتے آ رہے ہیں اور انہیں کہنا یہ بت بیکار ہیں، چھوڑ دو، یہ تمہیں جہنم لے جائیں گے، اور اللہ کو واحد لا شریک مانو۔ بڑا پرمشقت کام تھا، پھر توہین ہوتی، پتھر مارے جاتے، ایذا دی جاتی۔ فرمایا ان لک فی النہار صبرا طویلا، بے شک دن بھر آپ کا بہت مشکلات میں گزرتا ہے، لیکن اس کے باوجود راتوں کو اٹھ جائیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اور ایک اور کام کیجیے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے ذاتی نام کی تکرار کیجیے، اور اتنی کیجیے کہ صرف اللہ دل و دماغ میں رہ جائے، ساری کائنات سے آپ کٹ جائیں۔ سبحان اللہ۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے ذاتی نام کی تکرار کیجیے، اور اتنی کیجیے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تاکہ کائنات کا کوئی خیال بھی نہ رہے۔ یعنی یہ ایک بات کہ آپ اتنی تکرار کرتے ہیں کہ صرف وہی ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، کچھ نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس مقام عالی پہ جو ہستی فائز ہے، اس کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اتنی کثرت سے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ اللہ کیجیے کہ کائنات کٹ جائے اور سارا دل اللہ سے لگ جائے۔ کیا کبھی آپ نے اللہ اللہ کی ہے؟ اللہ اکبر۔ نہیں کی تو طبیعت اس کے بغیر تو ادھر کیسے آئے گی؟ اور جب تک وہ دل میں وہ عشق سمائے گا نہیں، وہ بات نہیں آئے گی، طبیعت ادھر کیسے آئے گی؟ طبیعت کو ادھر کی آشنائی ہی نہیں، اس نے ادھر جھانکا ہی نہیں، اسے خبر ہی نہیں کہ ادھر بھی کچھ ہے، اس نے کچھ چکھا ہی نہیں۔ تو کبھی راتوں کو بیٹھ کر اللہ اللہ کر کے کچھ عرصہ دیکھیے، دیکھیں طبیعت کیا کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ غلام مصطفیٰ ہیں چنیوڑ سے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی میں گزشتہ 2 ماہ سے ذکر خفی کر رہا ہوں، لیکن مجھے ابھی تک کوئی روشنائیاں نظر نہیں آئیں، اس وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہے، آخر میرے ذکر میں اثر کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ میں وہ پہلے سوال میں بھی میں نے نصیحت نہیں کی، مشورہ دیا ہے۔ صحیح صحیح اور ان کو بھی مشورہ دے دیجیے۔ اور اس سے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو پہلے میں شاید کر بھی چکا ہوں، کہ یہ روشنیاں نظر آنا یا مشاہدات ہونا یہ اللہ نہیں ہے، یہ غیر اللہ ہے۔ صحیح۔ اور اس کی طلب کے لیے محنت کرنا یہ جائز نہیں، جائز نہیں ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آپ جو محنت کر رہے ہیں وہ ہے قرب الہی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ قرب الہی کو آپ اپنے کردار میں دیکھیں، اگر آپ 1 انچ بھی اپنے مقام سے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو آپ کا کردار بدل جائے گا، جتنے قریب جاتے جائیں گے اتنا آپ کا کردار روشن اور منور ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا ذکر کا پیمانہ یہ ہے کہ ذکر کرنے سے آپ کی سوچ اور کردار تبدیل ہوا یا نہیں۔ صحیح۔ کشف اور مشاہدہ اللہ کی نعمت ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن اولو العزم صوفیاء کا قول ہے کہ یہ جو کشف اور مشاہدہ اور یہ چیزیں ہیں اور انوارات کا نظر آنا یا روحوں کا نظر آنا یا فرشتوں سے بات کر لینا، تو وہ کہتے ہیں یہ کھلونے ہیں، طلب و بہا اطفال طریقت، یعنی تصوف کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں جن میں بچپنا ہوتا ہے ان کو قائم رکھنے کے لیے اللہ یہ دے دیتا ہے، یہ کھلونے ہیں، انہیں بہلایا جاتا ہے کہ چھوڑ نہ جائیں۔ صحیح۔ تو بھئی یہ مقصد اگر ہوگا تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یعنی کہ اگر اس مقصد کے لیے آپ شروع کر کے بیٹھے ہوئے، اگر مقصد رضائے باری ہے لیکن اسے آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ گناہ ہے۔ صحیح۔ اور من جانب اللہ عطا ہو جائے تو اس کی عطا، معیار یہ ہے کہ ذکر سے آپ کی سوچ بدلی یا نہیں، کردار بدلا یا نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ شیخ مراتب علی ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نیم پختہ صوفیوں سے بچو۔ نیم پختہ صوفی سے کیا مراد ہے، اور یہ پہچان کیسے ہو کہ یہ صوفی پختہ ہے یا نیم پختہ ہے؟ صوفی آخرت کا طالب ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، لوگوں سے دنیا کی طلب نہیں رکھتا۔ صحیح۔ یہ چند دن کسی کے ساتھ رہنے سے پتہ چل جاتا ہے۔
بالکل صحیح ہے. نیم پختہ صوفی اسے کہتے ہیں جس نے صوفیاء کے حالات پڑھ رکھے ہیں اور اب وہ ویسا حلیہ بنا کر لوگوں پر ظاہر کرتا ہو میں صوفی ہوں. صوفی ہو نہیں. صحیح صحیح. اس کی مراد دنیا ہوتی ہے. وہ جس سے ملتا ہے اس سے کوئی دنیاوی فائدہ چاہتا ہے. کسی سے سفارش کرا لی, کسی سے پیسے لے لیے, کسی سے فیس لے لی, اور نہیں تو ہم وہ جمع کر کے لوگوں کو روب جما لیا میرے اتنے مرید ہیں. بالکل تو صحیح. اس سے بچنا چاہیے. نیم صوفی اسے کہتے ہیں جو صوفی نہ ہو لیکن بظاہر روپ دھار حلیہ اس نے روپ دھارا ہوا, صوفیاء کے حالات پڑھ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہو, لیکن قریب رہ کر دیکھیں تو مقصد دنیا ہوگا. بالکل صحیح. حصول زر ہوگا, شہرت کا حصول ہوگا, تو اس سے بچنا چاہیے. اور صوفی وہ ہوگا جو آپ کو اللہ کے قرب کی طرف لے کے جائے, جسے اپنی شہرت یا اپنے اس کی ضرورت لوگوں کی نہ ہو بلکہ خود اپنا روزگار کر کے اپنی پیٹ پالتا ہو. بالکل صحیح. آپ کے پیسے پہ اس کی نظر نہ ہو. اظہر خورشید ہیں فیصل آباد سے, یہ کہتے ہیں براہ کرم یہ فرما دیجئے کہ کشف, وجدان اور الہام کی دین میں کیا حیثیت ہے؟ میرا خیال ہے میں اس کا جواب تو پہلے سوال میں عرض کر چکا ہوں. صحیح. لیکن یہ وجدان, الہام اور کشف. وجدان اور الہام اور کشف یہ تین چیزیں ہیں. کشف سے مراد, کشف کا لفظی ترجمہ ہے کھول دینا. صحیح. یعنی حجابات کو ہٹا دینا, پردے کو کھول دینا, چیزیں جو پردے کے پیچھے ہیں ان کا نظر آ جانا, جیسے اس عالم میں بیٹھے ہوئے فرشتوں کو دیکھ لینا, روحوں کو دیکھ لینا. صحیح. اصطلاح شریعت میں کشف یہ ہے. یہاں بیٹھ کر امریکہ کی بات دیکھ لینا, یا جو چیزیں آپ مادی آلات سے, جیسے ٹی وی سے آپ دیکھ لیتے ہیں ساری دنیا کے حالات, وہ دیکھنا یہ کشف نہیں ہے. یہ مشاہدہ ہے جو کافر کو بھی ہوتا ہے. صحیح. کشف صرف مومن کو ہوتا ہے. اور کشف سے مراد ہے کشف الہیات, تجلیات باری نظر آئیں آخر, یعنی کہ جو چیزیں مادی انسٹرومنٹ سے نظر نہیں آتی وہ نظر آئیں, وہ نظر بالائے آسمان نگاہ جائے, فرشتے نظر آئیں, یہ ہے کشف. صحیح. اور یہ جو ہے یہ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ دیکھ کر سمجھ رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو. صحیح. اس کے خلاف اگر شریعت کے خلاف ہے تو وہ آپ کو دھوکہ لگ رہا ہے. بالکل صحیح. صحیح نہیں, آپ سمجھنے میں دھوکہ کھا رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات کشف میں یہ ہوتی ہے کہ کشف میں کسی کو کوئی کام نظر آتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے, تو وہ کام اگر شرعاً جائز ہے تو اسے خود ضرور کرنا چاہیے. نہیں کرے گا تو کوئی دنیاوی نقصان ہوگا, اخروی نہیں, گناہ نہیں. صحیح صحیح. لیکن کوئی دوسرا بندہ اس کے کشف کا مکلف نہیں ہے. بالکل آپ صحیح. کسی صاحب کشف کے پاس جائیں, جی مجھے بتائیں میں فلاں کاروبار کروں نہ کروں, تو دراصل اس کو آپ نے نبی مان لیا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. صحیح. اب آپ کسی صاحب کشف سے پوچھتے ہیں تو آپ نے نبی کریم کا متبادل ڈھونڈ لیا. صحیح. تو وہاں آ کر تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. الہام ہوتا ہے من جانب اللہ, کوئی چیز دل میں القاء ہو جائے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ بیٹے کو دریا میں ڈال دو. اب کسی ماں کے لیے بچے کو دریا میں ڈالنا ظاہر ہے بہت تکلیف دہ عمل ہے, لیکن انہوں نے ڈالا تو اللہ کے لیے فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهَا, ہم نے اس کے دل سے رابطہ کر لیا, اسے مضبوط کیا, اسے یہ جرأت دی. اس کی بھی شرط یہ ہے کہ جو بات آپ کے دل میں القاء ہو رہی ہے وہ شریعت کے مطابق ہو. بالکل صحیح. شریعت کے خلاف ہے تو پھر کوئی شیطانی القاء الہام نہیں ہے. بالکل صحیح. اور وجدان ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پا لینا. آپ ایک سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں, ہم ایک پتے کو دیکھتے ہیں پاؤں کے نیچے رکھ کے گزر, ایک سائنٹسٹ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو بڑا کارآمد ہے, اس سے فلاں دوائی بن سکتی. بالکل صحیح. یہ اس کا وجدان ہے. صحیح. اس کا یہ وجدان مادی علم سے ہے. اگر بغیر علم کے من جانب اللہ شعور آ جائے تو اسے وجدان کہتے ہیں. آپ اس کیونکہ اس نے سائنس پڑھی ہے تو اس نے کہا تو اسے آپ علم کہیں گے. لیکن کوئی سائنس نہیں پڑھی, وہ دیکھ کہتے ہیں یار یہ پتہ فلاں کام میں کر رہا ہوں, تو یہ اس کا وجدان ہے. صحیح. اور اس کا تعلق کردار سے ہے. کشف الہام وجدان کا تعلق کردار سے ہے کہ آپ کو برائی کی بدبو اور سمیل آ جائے, برائی کی ظلمت نظر آ جائے, آپ اس سے بچ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور ایک مرض ہے ہم لوگوں میں کہ ہم سمجھتے ہیں فلاں صاحب کشف سے اس سے اپنے آئندہ کے حالات پوچھتے ہیں، یہ شرک فی النبوت ہے، آپ نے اسے نبی مان لیا، کہ یہ باتیں تو نبی کے لیے بتا کے اور طے ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، اب جو حضور نے بتایا وہی۔ اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ دین اصطلاح سیکھا جائے۔ تصوف میں ہے فنا فی الرسول۔ صحیح۔ صوفی کا فنا فی الرسول یہ ہوتا ہے کہ وہ روحانی طور پر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، دعائیں کراتا ہے، برکات حاصل کرتا ہے، لیکن آج وہاں سے کوئی نیا مسئلہ نہیں پوچھ سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ دین وہی ہے جو حضور نے بتا دیا، عمل اسی پہ کرنا ہوگا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ اس کا حرمت بی بی ہیں لالہ موسیٰ سے اس کا جواب شاید پہلے ہو گیا، لیکن پھر بھی میں ان کا سوال شامل کر لیتا ہوں۔ معرفت باری کے حصول کا کوئی طریقہ بیان فرما دیجئے۔ یہ پورا معرفت باری کے حصول کا ایک ہی طریقہ ذکر الہی اور اس سے قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن معرفت ایک کیفیت ہے، اور کیفیات سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہیں۔ احکام زبانی علماً تحریراً دماغ میں آتے ہیں، کیفیات دلوں سے دلوں کو منتقل ہوتی ہیں۔ بالکل تو صحیح۔ یہ اللہ اللہ کرنے کے لیے بھی کسی صاحب دل کو تلاش کیجئے جس کے سینے میں کیفیات ہوں اور وہ آپ کے دل میں منتقل کر دے، اور پھر وہاں سے آپ یہ حضرت جی پھر وہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ایک نمبر ہمارا اسکرین پہ بار بار ابھرتا ہے، نوٹ فرما لیجئے، 0333455021، اس پہ آپ ہمیں SMS کر دیجئے۔ اسی طرح سے ہمارا میل ایڈریس ہے almurshid313@hotmail.com، اس پہ آپ ہمیں میل کر کے اپنے سوالات ہمیں بھیجیے، ہم وہ سوالات اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا